السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ شمع رسالت کے پروانوں، جس طریقے سے بہت سارے لوگ انگریزی اعتبار سے نئے سال کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہم سب بہت سارے اپنی زندگی کی بھی نئی شروعات کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر اگر دیکھیں تو شادیاں ہو رہی ہے، نکاح ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے اعتبار سے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اور ایک نئی زندگی کا وہ آغاز کر رہے ہیں۔ آج اسی کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 49 اور ہم نے ہر چیز کو دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔ ہر چیز کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دو جوڑ بنائے ہیں کہ تم دھیان کرو۔ تو جس طریقے سے ہر چیز کا جو جوڑ بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے انسان ہے، انسان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی نہ کوئی جوڑ بنایا ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ تم دھیان کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑ پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اب آپ دیکھیں، مرد ہے تو مرد کے مقابل میں عورت کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس کا جوڑ بنے۔ اور انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ کہیں تنہا رہنا چاہے گا تو اسے کچھ گھٹن سی محسوس ہوگی، یا کسی جگہ پر وہ تنہائی کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو نہیں گزار سکتا۔ اس لیے عورت سے نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی عطا فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نکاح کرنے کا جو حکم عطا فرمایا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ جو بنائے ہیں نکاح کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس میں نکاح کرنے کے بہت ساری چیزیں، بہت سارے شرائط بھی داخل ہے کہ کس طریقے سے نکاح کیا جائے، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ مگر یہاں پر رہ کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم پر انسان عمل کر رہے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد، خربوں کی تعداد میں انسان دنیا میں آئے، انہوں نے نکاح کی، زندگیاں گزاری، اولاد ہوئی، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا بھی رہے گا۔ اور یہ سلسلہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ انبیاء کرام نے نکاح فرمائے، خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ انسان کو اگر ہم دیکھیں تو انسان بچپن سے لے کر وہ جوانی تک ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار اور اس طریقے سے اپنے سرکل کے ساتھ میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے، اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے رکھتے اس کے بہت سارے احباب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ دوستیاں کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے سارے معاملات کو شیئر بھی کرتا ہے۔ مگر جوان ہونے کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اب وہ گزرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا ہے۔ رہتے رہتے اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے لمحات
لمحات کو گزارتا ہے اور اس طریقے سے اس کی زندگی اخیر دم تک، آخری مرحلے تک پہنچتی ہے۔ تو جو شروعات ہوتی ہے وہ پہلے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، دوست احباب کے ساتھ، اور اس طریقے سے متعلقین اس کے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ پھر وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، یعنی شادی کرتا ہے۔ شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ، پھر اب اولاد ہو تو اولاد کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات کو وہ گزارتا نظر آتا ہے۔ جب زندگی کا ایک طویل ترین سفر اور جوانی تک اس نے گزار لیا، اب اس کے بعد اس کا نکاح ہو گیا، تو یاد رکھ لیجئے کہ اب وہ آخر عمر تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات تو گزارتا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے انداز سے رہنے کی تعلیم بھی ہمیں اسلام عطا فرماتا ہے۔ اب جس پارٹنر کے ساتھ اپنی زندگی کا تم نے سفر کا آغاز کیا ہے، اب جو ساتھ تمہیں دینا ہے، اخیر عمر تک جس کے ساتھ رہنا ہے، اب اس کے ساتھ تم دونوں کے کچھ حقوق ہے، کچھ رہنے کے اصول ہے اور کچھ قانون ہیں۔ ان قانون کے ساتھ اور ان اصول کے ساتھ اگر تم زندگی گزارو گے تو یاد رکھو وہ زندگی کامیاب زندگی گزرے گی۔ اور اس کے دو فوائد بھی بیان کیے گئے، بہت سارے فوائد ہیں مگر یہاں پر میں دو فوائد کا اس کا ذکر کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی سکون اور راحت کے ساتھ گزرے گی، کیونکہ جب ہم نے اس کا ارادہ کیا ہے کہ اب اس کے ساتھ زندگی کے آگے کے لمحات تو گزارنا ہے، تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات تو گزاریں گے تو دنیاوی جو زندگی ہے، جو چند سالہ زندگی ہے، وہ راحت و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میں وہ گزرتی نظر آئے گی۔ اور دوسرا جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، جو دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، یا جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اس کا انعام، اس کا ثواب اسے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور بہت سارے مقامات پر اگر آپ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر بھی، حدیث مبارکہ میں بھی اس کی تاکید آئی ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، بلکہ ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ یہاں تک کہ ہمیں تعلیم دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کو لباس گرمی سے بچاتا ہے، ٹھنڈی سے بچاتا ہے، برسات کے موسم میں وہ لباس ہی ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے لباس ہوتے ہیں۔ گرمی سے بچانے کے لیے پتلا لباس پہنتا ہے تاکہ اس کا جسم بھی ڈھک جائے اور گرمی کی اتنی زیادہ جو ہے شدت محسوس نہ ہو۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے موٹے لباس ہوتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈی سے جو ہے وہ اس کو بچا سکیں۔ بارش اگر ہو تو وہ ایسے لباس ہوتے ہیں جو پانی سے اس کی حفاظت کر سکیں۔ گویا کہ ہر موسم کے اندر وہ لباس ہے جو زیبتن کرتا ہے اور وہ تمام کے تمام موسموں کے اندر وہ لباس اسے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کو راحت پہنچانے میں ہر موڑ پر زندگی کے، چاہے اگر غربت کا زمانہ ہے تب بھی ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہے، خوشحالی کا زمانہ ہے ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہے، اولاد نہیں ہے ساتھ دینا ہے، اولاد ہو گئی ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ماں باپ ہے تو ان کو لے کر کس طریقے سے چلنا ہے۔ گویا کہ ہر موڑ پر وہ انسان جو ہے اپنی زندگی کے لمحات تو گزارتا ہے اور انسان اس طریقے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، اس انداز سے اپنی لائف کو گزارتا ہے، اور میاں بیوی اپنی زندگی اچھے انداز سے گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح لباس انسانی جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے بتایا گیا کہ میاں اور بیوی یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں اور ان عیبوں کو جو ہے ایک دوسرے کے تعلقات کو ہموار کر کے، باہمی تعلقات کو مضبوط کرتے ہوئے وہ ان دونوں کے عیبوں کو چھپائیں۔ یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے، مگر آج معاشرہ جب اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے تو چند دنوں کے اندر دیکھا جاتا ہے وہ اس کے عیبوں کو اچھال رہے ہیں، یہ اس کے عیبوں کو اچھال رہے ہیں۔ بات صرف دو زندگی اور دو انسانوں تک محدود نہیں ہوتی ہے بلکہ پھر وہ دو خاندانوں تک جاتی ہے، معاشرے کے اندر، اور پھر اس کی سوسائٹی کے اندر اس کے جو اثرات اتنے برے مرتب ہوتے ہیں کہ پھر اب اس کے بعد وہ دونوں کے اندر علیحدگی ہو جاتی ہے، اور آج آسانی کے ساتھ چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر یہ تمام کی تمام چیزیں چلتی نظر آ رہی ہے اور اس کا رواج عام سے عام ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن مقدس میں جب ایک دوسرے کے لباس کو جب قرار دیا گیا، گویا کہ لباس جس طریقے سے اندر کی چیزوں کو چھپا دیتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی اس کی خرابی ہے شوہر کی تو بیوی اسے چھپائے، بیوی کی کوئی خرابی ہے تو شوہر اسے چھپاتا اور اپنی خوشگوار زندگی کو گزارتا، مگر وہ تمام کی تمام چیزوں پر صبر نہ کر کے آئندہ کے لیے جو ہے
وہ زندگی کو اس طریقے سے بنا دیتا ہے کہ پھر وہ دونوں کے اندر تلخیاں بھی آ جاتی ہیں اور وہ تلخیاں بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ دوریوں تک پہنچا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں قرآن مقدس کی انہی ہدایت کے پیش نظر امام الانبیاء آقائے دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اگر دیکھیں تو مثالی زندگی گزاری ہے، اور یہ ہمارے لیے درس ہے، نمونے عمل ہے پریکٹیکل لائف کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہماری زندگی گزریں تو ہمیں حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ میں کس طریقے سے حسن سلوک فرمایا اور کتنی اچھی طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ اس بات کے راوی ہیں، فرماتے کہ آقائے دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کی وصیت قبول کرو، یقیناً عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت ماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ فرمایا عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور یقیناً پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اوپری حصہ ہوتا ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اللہ اکبر، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ برابر ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فرماتے لہذا عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی وصیت کو قبول کرو۔ تو گویا کہ اس کی فطرت کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے، اگر بالکل یک بار کے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹیڑھی چیز ٹوٹ جائے گی۔ گویا کہ وہ جو آپ کے جو معاملات ہیں، جو زندگی کی جو شروعات ہیں، وہ بہتر انداز سے نہیں ہو سکے گی۔ گویا کہ دونوں کے اندر معاملات میں درار پیدا ہو جائے گی اور یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے خیر خواہی کی آہستہ آہستہ کسی بھی چیز کو لے کر چلنا ہے۔ ایک بار کی اگر آپ کسی چیز کو تبدیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ کسی کی عادت کچھ ہو اور وہ سوچے کہ آج کی آج ابھی کے ابھی وہ عادت پوری بدل جائے، نہیں ہو سکتا۔ اس عادت کو بدلنے میں ایک عرصہ گزرے گا، ایک ٹائم گزرے گا، اور پھر وہ اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ اہم باتیں، کبھی قرآنی پیغام، کبھی حدیث مبارکہ، کبھی اچھی باتیں، اور اس طریقے سے بتاتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو یاد رکھ لیجئے پھر وہ زندگی کامیاب زندگی گزرے گی، اچھی زندگی گزرے گی۔ آپ دیکھیں ایک اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کی تاکید فرمائی، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ فطری طور پر عورتوں میں کچھ کمی ہوتی ہے، اسی لیے تو فرمایا کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور کمی پیشی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، ورنہ زندگی مشکل بلکہ مشکل تر مشکل ہوتی جائیں گی، اور یہ کبھی بھی مشکل ختم نہیں ہو سکتی، دور نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ایک مقام پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے بھی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کسی مومن کو کسی مومنہ سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو دوسری کوئی عادت ایسی ہوگی جو اسے پسند ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے اسی طریقے کی کوئی بات آقا علیہ السلام نے مزید بھی فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ کبھی کبھار آج اصل میں بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ آج کل ہر گھر کے اندر بلکہ ہر جگہ پر بات ایسی بڑھ جاتی ہے اور ایسے بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں کہ کبھی کبھار چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر جو ہے معاملات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ وہ العیاذ باللہ اور پھر یہاں تک کہ رشتہ توڑنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ آج کل جو شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں، ان کو تعلیم اس انداز سے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ ان دونوں کے حقوق کو وہ جانیں، پڑھیں، سمجھیں، اور تاکہ اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر ترمذی کی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس بات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایمان کے اعتبار سے مومنین میں کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ با اخلاق ہو، اور تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو، بہتر اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو، یہ تم میں بہترین اب جو ہے اخلاق والا ہے، بہترین آدمی فرمایا۔ تو پتہ چلا اچھا انسان بننے کے لیے جہاں اپنی بہت ساری عادتوں کو تبدیل کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اپنی عادت و اطوار کو سنوارنے کی کوشش کریں، چینج کرنے کی کوشش کریں، اپنے پارٹنر کے ساتھ میں ہم اچھے انداز سے رہنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے زندگی کے لمحات کو گزاریں گے تو یاد رکھ لیجئے جس طریقے سے وہ نئی زندگی کی جو شروعات ہوں گی وہ بہتر انداز سے ہو سکیں گی، اور جب بہتر
بہتر انداز سے ہو سکے گی۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ جس طریقے سے قرآن مقدس نے اس حوالے سے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ جو ہونا چاہیے، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو گویا کہ اس انداز سے اپنی زندگی کو گزار کر ہم کامیاب انسان اور کامیاب زندگی ہم بنا سکتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی بہتر انداز سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔